ہمارے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ ہمارے صاف ہیں، 16 وزارتوں میں کچھ نہیں ملا۔ ہم یہ لال حویلی ویمن یونیورسٹی کو ڈونیٹ میں کر چکا ہوں، ڈونیشن دے چکا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد سجان سنگھ کی بلڈنگ بھی تھی، وہ بھی ہم نے فاطمہ جناح یونیورسٹی کو دی، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ میں سوچ رہا ہوں اب 6 روڈ والوں کو دے دوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اصل بات قوم کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی میں 3 دن کے لیے لندن گیا، پہلے مہیش بٹ یہاں آئے، وہ لال حویلی دھن راج پر فلم بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا میں انڈین کے ساتھ مل کر نہیں بنانا چاہتا، وہ خود تشریف لائے یہاں۔ اب میرے ساتھ لندن میں 3 پارٹیاں مذاکرات کر رہی ہیں کہ لال حویلی پر وہ فلم بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے مجھے اچھے خاصے کیا ہوتے ہیں جو ملتے ہیں، رائٹس، کاپی رائٹس مل رہے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں ملا، یہ بے وقوف ہیں۔ یہ صرف آٹا 35 روپے 70 روپے کے مریم بی بی کے آنے پہ 2 توپوں کے گولے لوگوں کو مارے ہیں۔ میں نے کل ٹویٹ کی تھی کہ دیکھتے ہیں ڈالر 300 روپے کا پہلے ہوتا ہے یا تیل پیٹرول 300 روپے کا پہلے ہوتا ہے۔ میں اس ٹویٹ کو ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ مجھے لندن میں جا کے پتا لگا کہ میرے اتنے فالوور ہیں، مجھے تو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ آپ آئیں لال حویلی، دن کے اجالے میں آئیں۔ اگر یہاں کوئی نقصان ہوا میں مشکور ہوں، میں رینجرز کو اور ایف سی کو، جرنیلوں کو دونوں میرے بھائیوں کی طرح میرے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، سلام پیش کرتا ہوں۔ ایف آئی اے والا ادھر آئے نہ کوئی، ایف آئی اے کے کسی آدمی نے لال حویلی کی ٹیریٹری میں قدم رکھا تو ہم آئینی اور قانونی اپنا حق استعمال کریں گے۔ ہمیں اپنی ذاتی جائیداد میں دخل اندازی کا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم کسی سے لڑنے نہیں چاہ رہے، یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے جناب؟ اگر یہ ہماری نہیں ہے تو ہم قومی مجرم ہیں، ہمیں نااہل قرار دیا جائے، ہمارے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دی جائے کہ جناب یہ قابض ہیں، آدھے مرلے کی یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں آدھا مرلہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، آپ لڑ لیں۔ یہ آصف نامی آدمی جو ہے یہ فرنٹ مین ہے رانا ثناء اللہ کا، اور یہ مسئلے پیدا کر رہا ہے، اس شہر کو بلاک کرنا چاہتا ہے۔ ہم ابھی چاہیں تو ابھی یہ شہر بلاک ہو سکتا ہے اور ابھی ساری دکانیں بند ہو سکتی ہیں، ابھی ہم مری روڈ بلاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ ملبہ خود آپ پہ گرنے جا رہا ہے۔ عمران خان کال نہیں بھی دے گا، بھوک اور مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ لوگ خود سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ لال حویلی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ جناب ہم بستر یہاں لگائیں گے باہر دروازے پہ، یہیں سویا کروں گا، اور یہاں سے پھر میں ہر روز پریس کانفرنس، آج تو میں 5 بجے کر رہا ہوں، ہائی کورٹ جا رہا ہوں، پھر ہر روز 3 بجے پریس کانفرنس کروں گا اور آپ کا پوسٹ مارٹم کروں گا۔ آپ کے جو گندے کپڑے آپ بیچنے چاہتے ہیں، یہاں لنڈا بازار لگا ہے، وہاں شہباز شریف کے نام پہ وہ کپڑے بیچیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، اور آئیں آپ میں ہمت ہے تو یہ تالے لگا دیں، لگے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ اصل ان کو تکلیف یہ ہو گئی ہے کہ پرسوں برطانیہ کی 3 کمپنیاں دھن راج اور لال حویلی پہ فلم بنانا چاہتی ہے، جو ان کو برداشت نہیں ہے، اور لال حویلی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ظلم کے خلاف حق کی آواز، غریب کی آواز اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرے گی۔ ہماری جان جاتی ہے چلی جائے۔ شیخ صاحب آپ پہلے بھی گئے تھے، آرڈر نہیں آپ کو ملا، اب آپ دوبارہ جا رہی ہیں، جیسے کیا امید ہے؟ دیکھیں ہم جس کورٹ میں گئے تھے اس کورٹ نے کہا کہ ہم انٹائٹل نہیں ہیں، آج ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ تک جائیں گے، اپنی پوری آئینی اور قانونی حق کو استعمال کریں گے۔ آپ نے عدالتی حکم پر متروکہ وقف املاک میں ایک اپیل دائر کی تھی، وہ اپیل بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ 15 تاریخ ہے ڈار صاحب اس کی۔ دیکھیں میں پہلے بھی جیو میں آپ کو انٹرویو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ 15 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے، ہمارے پاس اوپر والا ایک پورشن ہے، اس میں 19 لوگ اور رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ساری لال حویلی ہمارے پاس ہے یہ سراسر زیادتی ہے۔ یہ 20 لوگ ہیں، 20ویں ہم ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 3.5 مرلے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 4.25 مرلے ہیں۔ یہ ہے لڑائی۔
جی شیخ صاحب آپ کے رجسٹری کتنے مرلے کی موجود ہے؟ میٹنگ میں عمران خان کی جانب سے آپ کی لال حویلی کے بارے میں آواز اٹھانے کا کہا گیا ہے. میں عمران خان کا لال حویلی کا بیان دینے پر اور ارشد عمر کا دونوں کا شکریہ اور کور کمیٹی کا ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی بوڑھے ضرور ہو گئے ہیں لیکن لڑائی کا جذبہ ختم نہیں ہوا. بوڑھے کی سٹروک نہیں صحیح جائے گی آپ کو. محسن شیخ نقوی صاحب، کے خلاف آصف- آپ نے ایک پٹیشن دائر کی ہے، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے؟ محسن نقوی نے سارا بچپن میرے ساتھ گزارا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ لال حویلی کس کی ہے، اللہ کی ہے. اور عمارتیں جو ہوتی ہیں وہ آدمیوں سے ہوتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں. یہ دیواریں اور اینٹیں اور کنکریٹ جو ہوتی ہے اس پر اگر آپ اپنا منہ کالا کرنا چاہتے ہیں تو کرا لیں. محسن نقوی کے خلاف بھی گیا ہوں اور الیکشن کی 90 دن کے لیے الیکشن نہ ہوئے اس میں بھی جاؤں گا. اوورسیز پاکستانیوں کو میں لندن میں مبارک دے آیا ہوں. انشاءاللہ اسی فروری کے مہینے میں فیصلہ کن انہیں 1 کروڑ لوگوں کو ووٹ کا حق ملے شیخ گا. صاحب کی نشستوں پر عمران خان کے مقابلے میں کسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا بڑا سرما میدان میں آئے گا. ہم کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. عمران خان راشد شفیق کے حلقے میں بھی الیکشن لڑیں گے، میرے حلقے میں بھی الیکشن لڑیں گے. ہم کمپین چلائیں گے. کون سا لگ رہا ہے کہ وہ سامنے؟ مجھے نہیں پتا. شیخ صاحب، آصف خان جو ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے وہ آپ کے دور حکومت میں بھی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھا، تو ابھی وہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر آپ کی رجسٹری جو جعلی ہے اس کی تحقیقات کرائی جا رہی ہے. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، اگر میری رجسٹری جیلی ہے تو مجھے نااہل قرار دے دیں. میں سیاست سے مجھے فارغ کریں، میں کوئی اور کام کروں. میں یہ دیکھیں نا، ان کا اصرار یہ ہے. ابھی انہوں نے مجھے فون کیا ہے کہ جی آپ کی 3.5 مرلے ہے، 4.25 مرلے نہیں ہے. 10 فٹ کی لڑائی پہ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، اس حکومت کو بدنام کر رہے ہیں. ہر روز صبح یہ حکومت اپنا خود سیاسی قبر کھود کے اس میں دفن ہوتی ہے. یہ 3 مرلے اور 4 مرلے لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے شہباز شریف کی حکومت. شیخ صاحب آخری شیخ صاحب یہ تو کہتے تھے کہ لال حویلی کی 1 سیٹ ہے اور شیخ رشید کی 1 سیٹ ہے، اس سے کیوں گھبرائے ہیں؟ بس لال حویلی کی ایک ہی سیٹ ہے، میں ایک ہی سیٹ پہ رہنا چاہتا ہوں. کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اصل تکلیف ان کو میڈیا سے ہے. اصل تکلیف جو ہے ان کو یہ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا. ادارے مجھے عزیز ہیں، مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنی پاک فوج ہے، عظیم فوج ہے، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اصل میں میڈیا پہ آتا ہوں اور میڈیا پہ آ کے سچ کی بات کرتا ہوں، حالانکہ مجھے